اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا، ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو نائل بھی کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا، آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا، مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا. پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا. جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اس میں عمران خان رہائی فورس، امن فورس وہ بھی کردار ادا کرے گی اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے. اور اس دفعہ جو جوش، جو جذبہ، جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں، میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں، میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گھما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے، جس طرح میری بہن نے کہا، ہماری منزل جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے. حقیقی آزادی کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہے، اس میں آزاد عدلیہ کی بحالی بھی ہے، اس میں آزاد میڈیا کی بحالی بھی ہے، اس میں آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہے، اس میں رول آف لا بھی ہے. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور یہ جو ہے ایک دن کا نہیں ہے، یہ 2 دن کا نہیں ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ جاری رہے گا. یہ جہد مسلسل جو ہے عمران خان صاحب نے 9 اپریل 2022 سے شروع کیا تھا اور آج تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مزید چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مومنٹم میں بریک آیا ہے، مومنٹم میں بریک ہماری بالکل نہیں آیا. پبلک پلس وہاں پر موجود ہے، عوام کا اعتماد وہاں پر موجود ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تھا، رمضان میں اکثر جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں، اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے، اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے، ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈیٹ سے نہیں آئے، صرف خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے. اس کو نائل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں. ریجنل کرائسس ہیں، خطے میں جو حالات چل رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے، ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نائل کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا. یہ ہماری انٹرسٹ ہیں. تو پاکستان خاک ترقی کرے گا، ہم خاک جو ہیں کسی اچھی طرف جائیں گے. ابھی ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر، آئینی، قانونی، جمہوری، سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں. ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں، ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے. اگر فرض کریں ایسا نہیں ہوتا تو اگر خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے جو بھی ہو، تو جو یہ جعلی حکومت ہے یہ بھی ذمہ دار ہوگی، اور اس جعلی حکومت کے ہینڈلرز اور جنہوں نے اس جعلی حکومت کو مسلط کیا وہ بھی ذمہ دار ہوں گے. شکریہ جی.
ایسی کوئی چیز کی ہم ڈیمانڈ کرتے جو جین منول کے مطابق نہیں، وہ عوان صاحب اس پہ بات کر لیں گے۔ اس وقت خطے کی حالات آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایران کی ساتھ بھی ہمارے لگ یہ رہا کہ ہم اس جنگ میں کود رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور میں دوبارہ یہ بات کروں گا اس طالبان کی حکومت کے لیے جس کے ساتھ ہم دنیا سے لڑے، دنیا کو ناراض کیا اور جس کی حکومت بنانے پہ ہم نے خوشیاں منائی، اس طالبان کے ساتھ بھی ہمارے حالات بگڑ گئے۔ جو بارڈر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ طالبان کی حکومت ہوگی تو انڈیا کے جو وہاں پر انویسٹمنٹ تھی، وہاں پر جو انٹرسٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم وہی افغانستان جو ہے انڈیا کے دوبارہ قریب گیا۔ جو بھی حالات ہو، جو بھی واقعات ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی قصور ہے، لیکن اس حالات میں جب ہمیں ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اور جب بھی پاکستان کی بات آئی، جب بھی اداروں کی بات آئی، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہے، باوجود اس کے کہ اداروں کے سربراہان سے ہم ناراض ہیں، بلکہ ناراض نہیں، ہم نفرت کرتے ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس ملک کے لیے ہم اکٹھے ہو گئے، اپنی ساری جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہو، اس کو ہم بھلا گئے۔ اور جب انڈیا کی ٹائم تھی تو پاکستان تحریک انصاف اپنے اداروں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی رہی، اور پھر اس کے بعد جب جنگ ٹل گیا تو پھر دیکھا آپ لوگوں نے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ریاستی وہی جبر، وہی ظلم دوبارہ شروع ہوا۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہو، ملک کے ساتھ ہو، لیکن آپ ایک طرف دیکھیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرے، دوسری طرف ان حالات میں ہمارے لوگوں کو نااہل کیا جا رہا ہے، ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ادارے، اسی کی پریارٹی آپ اس کی چیک کر لیں کہ ان حالات میں جب ساری اس خطے کے حالات کس طرح کے ہیں، جہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو، بات کریں، اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے کہ آپ آتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم کو اعتماد میں لیا جائے، ہم جو فلسطین کے معاملات جو جس طرح ہوئے اس کی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اور اس دن بھی میں نے بات کی، میں دوبارہ کہوں گا، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اوپر جو خاندان مسلط کیا، میں یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کیے گئی ہے، اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں، میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا، آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے۔ اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو، جس کے پیچھے عوام کو کھڑے ہو، جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، آپ نے دیکھا کہ جب کرونا کے حالات تھے تو ساری دنیا کی معیشت نیچے آ رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ قوم کھڑی تھی تو عمران خان صاحب نے اس سخت ٹائم میں جو ہے ہماری معیشت کو بھی آگے بڑھایا اور ملک کو تباہی سے بچایا۔ تو ایسی قیادت کو جس کے پیچھے عوام کھڑی ہے، جس کی لوگ بات سنتے ہیں، جس کے کوئی دنیا اس کی بات سنتی ہے، آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا، اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے۔ خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو۔ بھائی جان، کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ میرا لیڈر وہ ہے، لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو، تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے۔ یہاں پر وہ لوگ افسوس اس طرح ہوتا